اس درس کو اسٹارٹ فرما رہے ہیں شیخ سید معراج رحمانی حافظ اللہ۔ اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے۔ ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے۔ ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ، یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری بانڈیوں، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، the character of رسول is the best example for your and us۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اے پوری دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ہم اسے آمر اور ناہی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، یہ جس بات کا حکم دے اس کو منوعاً، آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، قبول کر لو، اور جن باتوں سے یہ منع کر رہے ہیں یا جو خود نہیں کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف ہرگز اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے قدم کو نہ بڑھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑھاؤ گے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جتنا اللہ اور رسول فرما رہے ہیں وہیں ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ہوشیاری نہ کرنا، تمہاری طبیعتیں نہیں چلیں گی، تمہاری منمانی نہیں چلے گی، تمہاری ہوائے افسانی نہیں چلے گی، چلے گی تو عرش والے رحمان کی چلے گی یا مدینے والے محمد کے فرمان کی چلے گی، اور کسی کی نہیں چلے گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ وبین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اے لوگو، تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو، جس چیز کو حسین سمجھ رہے ہو، وہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ رسول کے فرمان میں ہے۔ اگر تم اسے کر رہے ہو، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ ہاں سنو، اللہ فرماتا واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، جو کہتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تمہارے سینوں میں ہیں وہ بھی اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی فرما رہے ہوں، نبی بول رہا ہو، نبی بات بتلا رہا ہو، نبی کی باتیں آ رہی ہوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اللہ آگے بڑھنا تو بڑی دور کی بات رہی، نبی بات کر رہے ہوں، نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، نبی کی گفتگو ہو رہی ہو، نبی کی بات چیت ہو رہی ہو، اپنی باتیں ان کی باتوں پر بلند نہ کرنا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلند کرتے ہو، ورنہ حشر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہارے تقوی، تمہاری پرہیزگاریاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہیں آج کتنے لاپتہ لوگ ہیں، بہت لاپتہ لوگ ہیں، بڑے سجدے،
بڑے تقوی، بڑے ہوہا، بڑے عشق مصطفیٰ، بڑے محبت رسول، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ایمان ان کے دل سے جا چکا. کیوں؟ وہ میں بتاؤں گا کیوں. میرے عزیزو، سینکڑوں آیات ہیں. اللہ ان آیات میں ہمیں اپنے نبی کا ادب بتلا رہا ہے، نبی کا ادب سکھلا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے. یہ جو انسان جا رہا ہے، یہ انسان تو ہے تمہاری طرح سے، لیکن تم سے منفرد ہے، تم سے الگ ہے. ہم اسے اسوہ بنا کے بھیج رہے ہیں، ہم اسے قدوہ بنا کے بھیج رہے ہیں، ہم اسے سیمپل بنا کے بھیج رہے ہیں، ہم اسے نمونہ بنا کے بھیج رہے ہیں. اسے اپنی طرح اس طرح نہ سمجھنا، بلکہ یہ ہے تو انسان، مگر انسانیت سے عظیم تر ہے، انسانیت سے عظیم تر ہستی ہے یہ. اس لیے اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اہمیت اس رسول کی ہمیں بتلا رہا ہے. مقام مصطفیٰ کا پتہ چل رہا ہے، مصطفیٰ پیارے مدنی کے اللہ حقوق بتلا رہا ہے. کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بڑے اللہ کے دعوے دار بنے ہوئے بندے بیٹھے ہیں، بڑے محبتوں کے دعوے، اور اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ مجھے بڑی محبت ہے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کی خوشی کو میں چاہ رہا ہوں، اللہ کی طلب میں تو میں لنگوٹی باندھ کے نکلا ہوں، ایشور کی تپسیا کر رہا ہوں، میں تو اللہ ہی کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کو سمرن کر رہا ہوں، اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہوں. اللہ سے ہمیں بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑا عشق ہے، اللہ کی جنت کا طلبگار ہوں میں. اسی لیے میں اللہ کے نعرے لگاتا ہوں، اسی لیے اللہ میں فنا ہو جا رہا ہوں، فنا فی اللہ ہو چکا ہوں. کیا ہو چکا ہوں؟ فنا فی اللہ ہو چکا ہوں. نہ سردی کا علم ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ کپڑے کا، نہ نماز کا، نہ روزے. مجذوب ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، پار ہو چکے ہیں دریا. اب یہ تمام سب تکلیفات سے بالا تر ہو چکے ہیں، اللہ کی محبت میں بالکل اپنے آپ کو مٹا چکے ہیں. 16 برس تک، 12 برس تک ایک ٹانگ کے اوپر گولر کی ڈالی پکڑ کر اللہ کے دیدار کے تمنا میں کھڑے ہوئے ہیں، سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہیں. حضرت کلیر شاہ کنویں میں 5 برس 10 برس تک الٹے منہ لٹک کر کے، ٹانگ اوپر ہے منڈی نیچے ہے، تپسیا کر رہے ہیں. بہت بڑے صوفی، بہت بڑے اولیاء اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. ارے یہ بزرگ تو دریا میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ بزرگ آنکھوں صحراؤں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. یہ بزرگ وہ ہیں جو فلانی جگہ. اللہ فرماتا ہے ہاں سنو وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کی ایک پہچان میں بتا رہا ہوں، ترازو دے رہا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع اور پیروی کو. میرا نبی کیسے عبادت کر رہا ہے، میرا نبی طریقہ عبادت کیسے بتلا رہا ہے، رب سے قرب کے ذریعے کیسے ڈھونڈ رہا ہے. رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ جاننے والا اس کائنات میں کون ہے؟ بولو، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ارے ہمارا نبی وہ ہے، اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے کہ بلال کا اللہ کا بندہ، بلال کا آقا بن کر کے آ رہا ہے تو رب کا غلام بن کر کے آ رہا ہے. عائشہ کے شوہر بن کے آ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کے ابا بن کے آ رہے ہیں، حسنین کے نانا بن کر کے آ رہے ہیں. لیکن بلال کے آقا ہیں اور رب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. یہ ہے ہمارے نبی کی تعریف و توصیف. میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی کے پیچھے چلو گے، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. صرف دعوے نہیں کام کریں گے، دعوے نہیں، ہاں 10 نہیں 50 برس تک منڈی نیچے لٹکا کر کنویں میں اللہ کی عبادت کرتے رہو. اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، ایسی عبادتیں لات مار دی جائیں گی. ایسے تپسیا، ایسے ذکر اگر نبی نے نہیں بتلائے ہیں تو چھڑو چلا چلی کرو، جوتے خراب کرو، جو ہے اللہ کے نام پر بھیس بدل کے نکلو. رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ عبادت، وہ طریقہ غلامی، وہ طریقہ بندگی اگر ثابت نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول ہے ہرگز نہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، ارے گناہوں سے ڈرتے ہو، نبی کے پیچھے چلو گے، بشری تقاضوں سے تم سے گناہ بھی صادر ہوں گے، ہم انہیں معاف کر دیں گے. ہم انہیں کیا کر دیں گے؟ یہ برکت ہے نبی کے پیچھے چلنے کی برکت. کسی امتی کے بھی پیچھے چلنے سے اللہ نے فرمایا ہم گناہ معاف کر دیں گے؟ بولو، ہرگز نہیں. نبی کے پیچھے چلنے سے گناہ معاف ہوں گے.
نبی کی اتباع کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، نبی کی اتباع کرنے پر رحمت نازل ہوگی، نبی کی پیروی کرنے پر برکت نازل ہوگی، نبی کی اتباع کے اوپر فوز و فلاح ہے۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، سب سے بڑی کامیابی حاصل کرو گے۔ جس کو تم نے اپنے بنایا ہوا ہے وہ نہیں۔ اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے دنیا کے لوگوں ان قوانین کو فالو کرو، اس نظام کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس اخلاق کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہی۔ ہمارے رب کی طرف سے کس کے پاس آئی؟ اللہ پر آئی، اللہ کے نبی پر آئی، اللہ کے نبی ہم کو دے رہے ہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نبی کے ذریعے سے جو پہنچائی جا رہی ہے صرف اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا دوسرے دوستوں کی، دوسرے رفیقوں کی، دوسرے اولیاء کی، دوسرے صالحین کی اتباع اور پیروی، اولیاء دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے ہی لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اور حقیقت بھی ہے ایسے لوگوں کی تعداد بھی بڑی تھوڑی ہے۔ سواد اعظم کی ٹھیکیداری تو ہمارے ملے لے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ سر سے لے کر پیر تک یہ مولوی شرک اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی سواد اعظم۔ میں نے کہا یہ سواد نہیں، یہ سواد ہے، سواد، ہنڈی کا سواد ہے، سواد اعظم۔ اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 154 کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اے دنیا کے لوگوں اسی سیدھی راہ پر چلو جو محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو دوسرے راہیں جا رہی ہیں، دوسری سڑکیں جا رہی ہیں، جو پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، ہاں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے اوپر نہ چلو۔ کیوں؟ یہ تمہیں فرقے فرقے میں بانٹ دیں گی، یہ تمہیں کیا کریں گی؟ فرقے فرقے میں بانٹ دیں گی۔ بتلاؤ فرقے فرقے میں بٹے کی نہیں بٹے؟ اگر نبی کو فالو کرتے تو فرقے فرقے بٹتے؟ بدعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو شخص بھی اس میں ملوث ہوا وہ بٹا، یہ بدعت کی پہچان جو۔ لیکن سنت کبھی تفرقہ بازی نہیں سکتی۔ سنت نے امت کو متحد کیا ہوا تھا۔ جب سے بدعتیں ایجاد ہوئی، جب سے بدعت کے پجاری پیدا ہوئے، بدعت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوئے، امت تقسیم ہوتی گئی، فرقے فرقوں میں بٹ گئی، خود بھی بٹے، ان میں بھی کئی تقسیمیں ہوئی۔ جو بٹ کے نکلے نا، جو بٹ کے نکلے وہ بھی کئی فرقوں میں بٹے۔ ارے جو نبی کے دین کو بانٹے گا اللہ اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، وہ کبھی بچ سکتا؟ وہ کبھی فرقوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ جو نبی کے دین سے نکلا، جو نبی کے دروازے کو چھوڑا، وہ کہیں سکون پا سکتا؟ وہ ایسے بٹتا رہے گا، کوئی قادری بنے گا، کوئی نقشبندی بنے گا، کوئی سہروردی بنے گا، کوئی چشتی بنے گا، کوئی تیجانی بنے گا، کوئی فلانی بنے گا، کوئی فلانی بنے گا، بٹتے یار، سیمپل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی اشعری بنے گا، کوئی جہمی بنے گا، کوئی مرجی بنے گا، کوئی معتزلی بنے گا، بن رہے ہیں، کوئی ماتوریدی بنے گا، بنتے جا رہے ہیں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم دوسری پگڈنڈیوں پہ چلو گے فرقوں میں بٹو گے، لیکن جب سنت کو فالو کرو گے کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہیں پر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 کہیں مخالفت رسول سے ڈراتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رسول اللہ کی جو مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ وہ دو مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ کسی فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا تو اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کہیں ارشاد فرماتا ہے دھمکی دیتے ہوئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ اور حدود سے متجاوز ہوں گے، وہ سرحدیں جو اللہ رسول نے بنائی ہیں یہ سرحد ہے، ان سرحدوں سے آگے بڑھو گے اللہ فرماتا ہے جہنم میں ہمیشہ
ہم تمہیں داخل کریں گے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی کریں گے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ حضرات، معرفت نبی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک نبی، ایک قائد، ایک امام، ایک حکیم الامت، ایک رؤوف و رحیم سراپا اخلاق عظیم رہنما دے دیا گیا ہے۔ تم اس کی رہنمائی، تم اس کی نقالی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ ایک طریقہ، ایک عمل، ایک اخلاق دے دیا گیا ہے، تم اسی کو اپناؤ خود۔ اور یہ اخلاق، یہ عمل، یہ طریقہ خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اشارے رب العرش کا وہ ترجمان ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی کہتا ہے، نبی جو بھی کرتا ہے، وہ اشارے رب ذوالجلال ہوتا ہے، اس کے اشارے پر نبی کہتا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے اس طرح سے میرے عزیزوں وہ بنتے گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولی مقصد، کہ ساری کائنات کے جنات، ساری کائنات کے انسان قیامت تک اس نبی کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع کریں، پیروی کریں، اور یہی محبت کی اعلیٰ اور روشن دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج اس نبی کی امت کے ایک کثیر طبقے کو شیطان نے ایسا جال پھینکا ہوا ہے، اور پھینک کر کے ایسا گمراہ کیا اور ایسا اندھا گونگا بہرا بنا دیا کہ وہ مقصد بعثت نبی کو بھول گئے، ولادت مصطفیٰ کے مقصد کو بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو حسین مقصد تھا اولی، اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور بجائے اس کے کہ اس نبی کی اتباع کرتے، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پیشانیوں کا اپنے جھومر بناتے، انہوں نے اپنی طبیعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہ ہوائے نفس کے غلام بن گئے۔ نبی مرسل ہر میدان میں ہدایتوں کے چراغ لے کر کے آیا، مگر نادانوں نے اس مقدس رسول کی قدر نہ کی، اور شیطان نے اسے ایسی پٹی پڑھائی کہ سارے حدود کو فلانگ کر کے محبت رسول کا سوانگ رچا کر آج ایک دوسری شریعت پر انہیں ڈال دیا گیا، اور وہ شریعت خود ان کی اپنی طبیعتوں کی ایجاد ہے، خود ان کا اپنا من گھڑت شریعت ہے ان کی، جسے ہم اپنی زبان میں اور نبی کی زبان میں بھی بدعت کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کی پیروی ہونے لگی۔ نبی نے ڈرایا تھا، نبی نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میری امت کے لوگوں، دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات گڑھے گا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ نبی نے ڈرایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول اللہ ہے۔ مگر آج محبت و عشق کی آڑ لے کر شریعت و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں بھی ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ سفر کی 23 تاریخ ہے، ایک ہفتے کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا، اور آخری بدھ بھی ہمارے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے منائے جا رہے ہیں۔ عورتیں چوڑیاں توڑتی ہیں، عورتیں ہری ہری گھاسوں پر بال بچوں کو لے کر میلے میں نکلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی بھی حقیقت ہے، وہ کسی موقع پر ہم بتلائیں گے، آج وقت نہیں ہے۔ بہرحال 12 تاریخ ربیع الاول کی وہ 12 تاریخ ہے، وہ جان لیوا تاریخ ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ شفیق کائنات سراپا اخلاق و محبت ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی موت مسلم طریقے پر 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور پیدائش کا جہاں تک مسئلہ ہے محققین بتلاتے ہیں اور ماہرین افلاک بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ انگریزی تاریخ جوڑنے سے اور عربی تاریخ کو ملانے سے 9 ربیع الاول آتی ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یوم وفات کو عید میلاد النبی کا نام دے کر جو شیطانی حرکتیں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔
चमटे बाजारों में बजाए जा रहे हैं, ढींगा मस्तियां चल रही हैं और जुलूस के नाम पर जनाब अली हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए जा रहे हैं, शिया सुन्नी फसादात करवाए जा रहे हैं। कोई गाने गा रहा है, कोई नातों के नाम पर कव्वालियां हो रही हैं, टेलीविजनों के ऊपर सजी समरी लिपस्टिक और पाउडर और बिल्कुल बना के छोकरियों को बिठाकर नाते नबी के नाम पर बाकायदे पूरे मुल्क के अंदर जो है इस्लाम का तमस्खुर और मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई झूम रहा है, कोई मस्त हो रहा है, कोई हूहा का नारा लगा रहा है, कोई मोहब्बत रसूल में नाच रहा है, वजदार हैं बाजारों में नाचते हमने अपनी आंखों से देखे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शबीह बनाकर किसी फासिक व फाजिर दड़मुंडे को उसको काला लगाकर, उसे चमड़ा पिन्हाकर और एक ठेले के ऊपर गुंबदे खजरा की शबीह बना करके उसके गले में पट्टा डाल करके, ये मलाड मालोनी कॉलोनी बॉम्बे का वाकया मैं बतला रहा हूं आपको। मैंने इस बंदे नाचीज ने अपनी निगाहों से देखा और ऊंट के ऊपर जो नकली दाढ़ियां लगाकर, बच्चों को अरबों का लिबास पहनाकर, हाथों में तस्बीहां देकर ये इस तरह जुलूस निकाला गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने कहा लानतुल्लाही अलल काज़िबीन अलल मुफ्तरीन, ये वो लोग हैं जो इस्लाम का नाम लेकर अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन कर रहे हैं, दीन का तमस्खुर और मजाक उड़ा रहे हैं। और मौलवी गाड़ियों में बैठा उसे गली गली कूचे कूचे भंगड़े डालकर और इतर छिड़क कर, इस तरह मेरे अजीजों मैंने यहां तक देखा है, भिवंडी के अंदर मैंने देखा खाने काबा की तस्वीर बनाकर सरों के ऊपर या रसूल अल्लाह की हरी पट्टियां लगाकर, हमने अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, एक बड़ा ही बदनाम गाना किसी जमाने में चला था, चोली के पीछे क्या है, उस म्यूजिक के ऊपर खाने काबा के साए तले हमने इन नौजवानों को नाचते हुए और डांस करते हुए देखा है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। अब बतलाओ हमारे मुल्क का हिंदू किस तरह मुसलमान होगा, किस तरह मुसलमान होगा। अशोक संघल ने बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, बहुत बड़ा खबीस आदमी है जिसने बाबरी मस्जिद के तोड़ने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया हुआ है, आज भी ये मरदूद जिंदा है। इसने कहा था कि मुसलमान हमको काफिर क्यों कहते हैं। उन्होंने क्या चीज हमारे सामने पेश की है कि हमने उसका इनकार किया है। हाँ, हमने कौन सा इस्लाम पेश किया है अपने देश के हम वतनों के सामने, कौन सा हमने इस्लाम पेश किया है। आज यही वजह है जगह जगह अब आ रहे हैं 12 रबीउल अव्वल, न जाने कितनी धींगा, न जाने कितने फसादात, न जाने कितनी गर्दनें कटेंगी, न जाने कितनी बेवा होंगी हमारी बहनें हमारी, और न जाने कितने बच्चे यतीम होंगे। मौलवी गाड़ियों में बैठा हुआ जहां फसाद हुआ सर से ड्राइवर के साथ भाग जाता है, नजराने वसूल किए जा रहे हैं, चंदे वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह से मेरे अजीजों मोहब्बत रसूल का ना की आड़ में मुहर्रमात को हलाल, हलाल को हराम, हराम को हराम और ठर्रे चलते हैं। ये क्या है? ईद मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी की खुशियां हैं, ठर्रे चल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीजों हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा दीन मुकम्मल है। मैं पूछना चाहूंगा, अब मैं बात को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए, आप सोचते होंगे ये आखिरकार ईजाद किसने किया। ये असल में 7वीं सदी की ईजाद है, ये 7वीं सदी की ये ईजाद है। 7वीं सदी के अंदर एक शख्स 7वीं सदी में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम उमर बिन मोहम्मद अल हसन, जो इब्ने दहिया कलबी अंदलुसी है। चुनांचे उसने इस बिदअत की तायीद में एक किताब लिखी, अत-तनवीर फी मौलिदिल बशीर व नज़ीर, और बादशाह ने उसके सिले में 1000 अशरफी बतौर इनाम उसको अता किया। और बादशाहों में इस बिदात को सबसे पहले रिवाज देने वाला वो सामरी बादशाह अबू सईद कोकबूरी बिन अबुल हसन अली बुख्तगीन तुर्कमानी है, जिसका लक़ब मलिकुल मुअज़्ज़म मुज़फ़्फ़रुद्दीन है, जिसे 586 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इलाक़े अरमल का जो मूसल के करीब है गवर्नर मुकर्रर किया था। लेकिन उस बिदती खबीस ने इस बिदात को ईजाद किया और इस तरह से यह उम्मत के अंदर चल निकला। और यह बादशाह जश्न का बड़ा एहतमाम करता था, खुद बनफ्से नफसी इस जश्न में शरीक होकर भाटों को गवैयों को बुलाकर धींगा मस्ती करता था और खुद भी उसके अंदर झुकता था। चुनांचे तारीख़ इब्ने खल्लकान सफ़ा नंबर 381 और इस तरह से और भी तारीख़ी किताबों में ये पूरे वाक़यात मौजूद हैं। कहीं भी इसका वजूद नहीं था। और जो लोग इसको कुरान से और हदीस से साबित करना चाह रहे हैं वो कुरान और सुन्नत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, बतलाओ ये 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख है ये नबी के ज़माने में आती थी कि नहीं आती थी? बोलो। 63 बरस हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, मैंने इसीलिए ये सारी तारीख बतलाई है। 23 बरस नबूवत की ज़िंदगी, 23 बरस तो आई होगी कि नहीं होगी, क्या आई है 12 रबीउल अव्वल की तारीख। लेकिन कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद मनाई, अपने मिलाद मनाने का हुक्म दिया?
ہرگز نہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی 12 ربیع الاول؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آئی کی نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفائے راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے؟ ارے چھوڑو ان کو. میں کہتا ہوں تم نبی سے نہیں دکھا سکتے, صحابہ سے نہیں دکھا سکتے, جن کو تم اپنا امام سمجھتے ہو. زیادہ تر یہی لوگ اس کے اندر ہے. معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ میرے حنفی دوستوں بھائیوں, آپ کی خطا نہیں ہے, حنفی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک ضعیف قول دکھا دو, کوئی ایک ضعیف قول, ضعیف کمزور قول بتا دو کہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کی 70 برس, 80 برس, 90 برس یہ ائمہ زندہ رہے, ان کی زندگی کے اندر کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی تھی؟ اگر آتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, دین کا شریعت کا مسئلہ لینا ہوگا تو کہیں گے جی ہم مقلد ہیں, خلاص قرآن و حدیث ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. مولوی بھی یہی کہے گا ہم مقلد ہیں, ہم مقلد ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, مقلد ہے دین اور شریعت کے بارے میں, لیکن جب اس بدعت کی بات آتی ہے تو ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر, ان کے بڑے بڑے پروفیسر, ان کے بڑے بڑے مفتی قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں, حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. یہاں کہاں ان کی تقلیدیت چلی جاتی؟ کوئی امام شافعی کا قول لا رہا ہے, کوئی امام شافعی کے مذہب کے کسی پیر کا قول لا رہا ہے, کوئی فلانے بزرگ کا قول لا رہا ہے, کوئی مالکی کے قول کا بزرگ لا, کوئی فلانے, ہزار جگہوں سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ارے اگر مرد ہو اور ہمت ہے اور اگر صحیح دین پر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرو. بات اصولی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قیامت آ جائے گی, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بدعتیوں کے اوپر اپنی کوئی ٹپڑی, اپنا کوئی تبصرہ فرماتے ہوئے ہرگز نظر نہیں آئیں گے. نہ امام شافعی, نہ امام حنبل, نہ امام مالک, کوئی امام نہیں, یہ سب بری تھے ان سے. ان کے زمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں. میں نے بتایا 7ویں صدی ہجری کی یہ ایجاد ہے, اور اسی طرح اور یہ ایجاد کیوں کیا گیا, اور آج کل اس کو ہوا اس لیے دی جا رہی ہے کہ کرسچن کرسمس ڈے مناتے ہیں, ہندو رام نومی مناتے ہیں, مہاویر جنتی منائی جا رہی ہے, اور جناب علی اس طرح سے ہر قوم اپنے اپنے لیڈروں کی, اپنے اپنے بڑے لوگوں کا جنم دن منا رہی ہے. ہم بھی اپنے نبی کا جنم دن منائیں گے. اور ہم نے ایک پروفیسر کی میں نے ابھی حوالہ دیا ہے, اس مردود کا جس نے یہ بات کہی ہے کہ جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام ابو حنیفہ کافر تھے, امام بخاری کافر تھے. ارے ظالم, تیری اس بکواس سے اور تیری ان ہرزہ سرائیوں سے صحابہ کرام کا دامن بھی مخدوش ہو رہا ہے. ابو بکر بھی کافر, نعوذ باللہ, عمر بھی کافر, سارے صحابہ کافر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مردود کا کیا خیال ہے؟ یہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ کہہ رہا ہے خود جشن کرو, ہلچل مچاؤ, جلوس کرو, اور نعرے لگا رہے ہیں ہمارے اور تمہارے جیسے عوام جاہل لوگ. کب تک تم جاہل بنے رہو گے؟ کب تک ان مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہو گے مسلمانوں؟ کہتا ہے دلیل دیتا ہے کہ سنو عید میلاد النبی کی دلیل میں دیتا ہوں. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے دلیل قرآن کریم میں اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ, کہنے لگے پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا. تو دیکھو نبی نے اپنا میلاد منایا, تو جب نبی نے میلاد منایا تو ہم بھی میلاد منائیں گے. ان سے کہو, ایسے ظالموں سے پوچھو کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے کیا؟ پیر کا نام دوسرا 12 ربیع الاول بھی ہے؟ بولو, پیر کو کبھی کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ پیر کو کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ ارے میلاد منانے کی بات آئی ہے تو سنو, نبی نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. کس دن؟ پیر کی. کیا نبی کو 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں تھا؟ نبی کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم نہیں تھا؟ پھر اس کو کیسے ہو گیا؟ جب نبی نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں, فرمایا میں پیر کو پیدا ہوا ہوں, پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں. تو پیر کو تم روزہ رکھو, اور پیر مہینے میں 4-5 دفعہ آتے ہیں. اس دن کوئی یہ ظالم مولوی بتایا کہ پیر کو روزہ رکھتا ہو سنت میں؟
ہاں 12 ربیع الاول کی 12ویں خوب ٹھنتی ہے، اس کی ڈیگیں مرغ مسلم اور ٹھرے چلتے ہیں، اس دن کون روزہ رکھتا ہے؟ اور جو جشن جو جلوس، کیا نبی کو سمجھ نہ آئی تھی؟ صحابہ کو سمجھ نہ آئی تھی کہ اس طرح جشن عید میلاد النبی منائیں، اس طرح جھنڈیاں لہرائیں، اس طرح جلوس نکالیں؟ نبی کی سمجھ میں آئی، ان کی سمجھ میں آئی؟ ارے اللہ کے نبی آئے کیوں تھے؟ ابھی میں نے پوری داستان بتلائی ہے کہ اس نبی کو دیکھو اور ان کے نقش قدم سے۔ نبی نے کہا پیر کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو تم بھی اسی دن روزہ رکھو۔ بات ختم، ہم نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے جائیں، بس اتنا کرو جتنا محمد الرسول اللہ، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے۔ تم اس کے اوپر قیاس، تو مقلد ہے بھائی، تو کیوں قیاس کرنے لگا؟ تو اپنے امام کا قول لا کے دے۔ نبی کی قرآن سے تجھے کس نے اجازت دی کہ تو قرآن سے دلائل لے، احادیث سے دلائل لے؟ تیرے اوپر قرآن و سنت بند ہیں۔ تیرا اگر تو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے تو لا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرمان، اگر مرد ہے تو، ورنہ جا بدعت کے اڈوں میں۔ مولویوں سے بتاؤ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کہتے ہیں ابو لہب، خیر ابو لہب نے پیر کے دن اشارہ کیا تھا، نبی صلی اللہ کہتے ہیں جی، بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے، اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اوہو، میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا۔ ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، تبن لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، جس نے یہ کہا ہو محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اسی ابو لہب نے دیا تھا، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا، تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے۔ استغفر اللہ، عقل نہیں، یہ انکار ہے سورہ لہب، اس کا تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں، ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے، تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہم تو گنہگار ہیں، اگر جشن منائیں گے، ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر۔ ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا، پہلوؤں میں ہٹایا تھا، سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے،
परवरिश की थी अबू तालिब ने। अबू लहब ने लौंडी को इशारा किया था, उसको ये इनाम दिया गया है, जरा अकल लगाओ। अबू लहब ने गोदों में खिलाया है, सरों पे बिठाया है, कंधों पे बिठाया है, पहलुओं में बिठाया है, सब कुछ किया है। अबू तालिब के बारे में जब नबी करीम से पूछा गया कि उनका क्या हाल है, नबी फरमाते हैं कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उनको यह दिया जा रहा है कि आग के जूते उन्हें उनके पैरों में पहनाए जाते हैं और शोले उनकी खोपड़ियों से निकल रहे हैं। जिसने इशारा किया लौंडी को, उसको तो मकाम मिल रहा है, क्या पानी चूसता है हर पीर को। जिसने गोदों खिलाया, मनो खिलाया, जिसने कहा भतीजे तुझ तक पहुंचने के लिए बुढ़े अबू तालिब की लाश से लोगों को गुजरना पड़ेगा। हाँ? अरे ये मिलाद मनाने वाले भी अबू तालिब से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। वल्लाह बतला रहा हूं, अबू तालिब ने जो मोहब्बत की थी, लेकिन उनकी मोहब्बत उन्हें कोई फायदा पहुंचा सकी? तो अबू लहब इतना बड़ा दुश्मन रसूल, उसकी उंगली और ये ख्वाब है। ख्वाब को कुरान के ऊपर कभी फौकियत, ख्वाब होते हैं, शैतान ने भी आकर के कह दिया होगा। क्या उसका वैलू, उसका क्या वकार। अलमुहिम मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, शुबहात बहुत ज्यादा हैं। मैं किस्सा मुख्तसर बाद में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, वक्त भी ज्यादा हो रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख और जश्न जुलूस की जो तारीख मैंने बतलाई है, ये तमाम सब चीजें हैं आपके सामने है। ये है हकीकत मिलाद नबी, ये है हकीकत मिलाद नबी। मौलवी विलादत से पहले की बातें तो करता है, 23 बरस की बात कभी नहीं करता हुआ नजर आता है। क्यों? अगर विलादत के बाद की बात करेगा तो मौलवी के पेट के ऊपर जद पड़ेगी। दुनिया पूछेगी कि मौलवी इस मसले में तो नबी का ये किरदार है, पर तेरा किरदार क्या है? इसलिए विलादत से पहले की गुफ्तगू करेगा, जुल्फो काकुल की बात करेगा, रुखसार लबो आंखों की बात करेगा, नबी के हुस्न की बात करेगा, जमाल की बात करेगा। नबी के अखलाक और कैरेक्टर, नबी की सीरत कभी भी बयान करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो नहीं बयान करता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यह है हकीकत मिलादुन नबी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, और मैं वो नुस्खा आखिर में बता दूं, बात खत्म करूं, कि जो भी कोई बात इस तरह की करे कुरान से या किससे, उससे कहो भाई ये कुरान हमारे नबी पे उतरा था। कह लगे हाँ। नबी ने समझाया सहाबा को, हाँ। तो बताओ सहाबा ने, नबी ने किया? आज ही तुम 1400 बरस के बाद समझने वाले हो गए, और तुम तो कहते हो कुरान हदीस हम समझ नहीं पाते मसले मसाइल में। तो फिर इसमें कहां से तुम्हारी समझ में आने लगा? इसमें तुम्हारा कौन इमाम है? यहां उनका इमाम शैतान लईन है, इब्लीस लईन उनका इमाम है। उनकी समझ में यहां खिड़कियां खोल देता है, और वहां इमाम अबू हनीफा की आड़ लेकर वहां भी शैतानों की इबादत में लगे हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन मसाइल में भी बरी हैं, अकीदे के मसाइल में भी बरी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहलुस सुन्नह वल जमात थे, हमारे इमाम थे, गैर मुक़ल्लिद थे। इमाम अहलुस सुन्नह वल जमात थे, अहले हदीस थे, वो उसमें भी बरी हैं। इमाम साहब की तरफ और उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, ये बात नोट की जाए और तुम भी अपने दिमागों में नोट कर लो, और जहां भी दुनिया में जितने भी हमारे देश में मुल्ले मौलवी हैं, उनसे भी पूछो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में कौन सी किताब लिख करके छोड़ी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो तुम ये मजहब और ये तमाम सब मंसूब करते हो, हमें इमाम साहब का एक कौल बतला दो, ज्यादा नहीं, एक। और मैं छूट देता हूं आज, एक कौल नहीं, वो एक कौल हो और वो भी ज़ईफ कौल हो, सही नहीं, हसन नहीं, मकबूल नहीं। कौन सा कौल? ज़ईफ कौल, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा हो कि ऐ लोगों, मैंने मजहब बनाया है और इस मेरे मजहब के नाम की तरफ अपनी निस्बत करते हुए अपने आप को हनफी कहो या अपना मजहब हनफी बनाओ। इमाम साहब ने कहा एक ज़ईफ कौल, एक ज़ईफ कमजोर कौल बतलाओ इमाम साहब। हाशा व कल्ला, हाशा व कल्ला, वो इमाम, अल्लाह अकबर। लेकिन हमसे पूछो हमारे इमाम ने क्या कहा है? हमारे इमाम ने कहा है अगर मुझे लौ कान मूसा हय्यन, लौ कान मूसा हय्यन व तरक्तुमूनी वत्तबअतुम, मौलवी हैं, उनसे भी पूछो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में कौन सी किताब लिख करके छोड़ी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो तुम ये मजहब और ये तमाम सब मंसूब करते हो, हमें इमाम साहब का एक कौल बतला दो, ज्यादा नहीं, एक। और मैं छूट देता हूं आज,
ایک قول نہیں، وہ ایک قول ہو اور وہ بھی ضعیف قول ہو، صحیح نہیں، حسن نہیں، مقبول نہیں، کون سا قول؟ ضعیف قول، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں نے مذہب بنایا ہے اور اس میرے مذہب کے نام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہو یا اپنا مذہب حنفی بناؤ، امام صاحب نے کہا۔ ایک ضعیف قول، ایک ضعیف کمزور قول بتلاؤ امام صاحب، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، وہ امام، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سے پوچھو ہمارے امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے امام نے کہا ہے اگر مجھے لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا وترکتمونی واتبعتموہ لضللتم عن سواء السبیل۔ ارے ہماری شان وہ ہے، ہمارے امام، ہمارا امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ سید العرب والعجم یہ فرماتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ جو آسمانی کتاب لے کر کے آئے ہیں، جنتی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اگر ان کو فالو کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ ہمارا امام کہتا ہے۔ ہمارے امام نے اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس کی اتباع؟ ایک نہیں، سینکڑوں، اور اس امام کی اتباع کرنے کا حکم عرش والے نے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو اتباع مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد میں ہمیں محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروا دیں آپ کروائیں، آپ کروا دیں ان کا صاحب، اچھا ان کو وہ آئیں گے۔ ہاں ہمارے درمیان ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی نے اسلام قبول کیا ہے ابھی، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے ہم اسے مبارکبادی پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ آج ہی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ صحیح طور پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، مبارک، اللہ حافظ، جزاک خیر کا۔ آپ لوگ بعد میں مبارکبادیاں دیں۔ ہاں ہاں، اور آج بھی ایک اور صاحب نے ایمان قبول کیا ہے جو اس وقت مدرے میں ہیں بصور جالیات کے اندر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہدایت سے جو ہے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے سوالات بھی الحمدللہ بڑے مختصر ہیں۔ میں جلدی سے 2-3-4 سوالات ہیں جواب دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ادھر بھی کھانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اے نبی ہم نے تمہارے آگے والے اور پچھلے والے گناہ معاف کر دیے، جبکہ نبی اکرم گناہوں سے پاک ہیں۔ جواب فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن لغزشیں جو ہوتی ہیں، وہ لغزشیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی بھول چوک جو ہوتی ہے وہ نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم سے لغزش ہوئی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں دانہ کھا لیا، اللہ کے نبی نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی، یا 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھی جسے سجدے سہو ہوا۔ تو ایسی لغزشیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بعد میں متنبہ فرماتا ہے۔ ایک آدمی کی شادی کی ویڈیو بنی، اب وہ وفات پا گیا ہے، اس کی تصویر دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ ایسی تصویریں بنانا حرام ہے جو فضول ہے۔ میرا نکاح آج کے 11 سال پہلے ہوا تھا اور میری بیوی کے وارث بھی راضی نہیں تھے۔ نکاح ایسی حالت میں ہوا کہ میں نہ نماز پڑھتا تھا نہ ہی اور احکام دین بجا لاتا تھا، اور نکاح کے وقت بھی میں نشے کی حالت میں تھا۔ کیا میرا نکاح صحیح ہے؟ حالانکہ اس بیوی سے میرے بچے بھی ہیں، اسی حالت میں مجھے کیا کرنا؟ آپ کا نکاح الحمدللہ درست ہے۔ آپ جب نشے سے ٹوٹے ہیں، یعنی آپ کا نشہ جب حرن ہوا ہے، تو آپ نے اسے بیوی تسلیم کیا ہے نا، خلاص ہو گئی بات، خلاص باقی بات خلاص۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو کیسٹ بنائی جا رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائیوں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اور آئندہ اس سے سوالات نہ کرنا چاہیے جب حقیقت معلوم ہو جائے
کہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کا اور پورے جو ہے دنیا میں، تو ایسی دین کو پھیلانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن حرام کاریوں کو پھیلانے کے لیے بہرحال وہ حرام ہے۔ تو دینی بیس پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ کا بھی جالیات کی طرف سے یہی فتویٰ بھی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے علمی ٹیکنیکل شعبے ہیں، جیسے ڈاکٹری کا شعبہ اور بہت ساری تعلیمات ہیں، تو تعلیمات کو فروغ کرنے کے لیے بہرحال جائز اور حلال ہیں۔ ہمارے ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا جلدی کریں۔ بہرحال 2-3 سوالات ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا، میرے باپ نے میرا نام پپو رکھا ہے، مجھے یہ نام عجیب سا لگتا ہے، کیا نام درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں پپو پیار سے کہتے ہوں گے آپ کو، آپ کا تو اصلی نام کچھ اور ہوگا، اب لوگ پیار سے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بہرحال، لیکن اصلی نام بہتر ہوتا ہے، اسی سے پکارنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایک مسلم قبرستان ہے، وہاں پر قبریں برابر کر کے بستی بنائی گئی ہے، وہاں پر میرے گھر میں کیا یہاں پر رہنا جائز ہے یا نہیں بتائیے؟ نہ، ایسی جگہ پر جہاں قبرستان برابر کر کے وہاں آبادی بسائی جائے نہیں رہنا چاہیے، حرام ہے، کیونکہ وہ قبروں کی توہین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر گھر بنانے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ 5 ٹائم نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی VCR فلم بھی نہیں چھوڑتے، کیا ان کی نمازیں فائدہ مند ہوگی؟ نماز تو بہرحال فائدہ ہوتی تو یہ حرکتیں کرتے وہ ہے نا، نماز تو خیر ہو جاتی ہے، فائدہ ہوتی ہے نہیں ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے، الحمدللہ وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جسے نہیں روکتی ہے وہ سمجھو وہ نماز بے اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔